میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت وضو فرماتے تھے، حضور علیہ السلام کے وضو کے پانی کے قطرات زمین پر صحابہ گرنے نہیں دیتے تھے۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اس حدیث کو تو سب مانتے ہو نا؟ اے میری قوم کے جوانوں، آج اس فقیر بے نوا، فقیر قادری کے دل کی فریاد سنو۔ آپ نے میرے دل کا عنوان رکھا ہے عشق مصطفیٰ، لیکن میں اپنے عنوان سے ہٹنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ تمہارا اثاثہ چلا گیا، تمہاری مڑی چلی گئی، تمہاری اصل قیمت چلی گئی، تمہارا اصل مال چلا گیا، تمہارا راس المال چلا گیا۔ اس لیے کہ جس قوم کا راس المال، اصل مڑی ختم ہو جاتی ہے، اس کو کبھی منافع نہیں مل سکتا۔ راس المال کسے کہتے ہیں؟ کاروبار میں جو اپنی رقم لگاتے ہیں اس کو راس المال اور مڑی کہتے ہیں۔ اگر وہ گھٹنا شروع ہو جائے تو پھر انسان کبھی نقصان سے بچ نہیں سکتا۔ مسلمانوں، جسے عشق مصطفیٰ کہتے ہیں، وہ راس المال ہے، وہ مڑی ہے ایمان کی، وہ جان ایمان ہے۔ اللہ اکبر! تمہارے دلوں کے اندر سے عشق مصطفیٰ یہود و نصارہ نے نکالنے کی کوشش کی۔ میری قوم کے جوانوں، یہاں سے لے کے وہاں تک عشق مصطفیٰ کے نام پر سردی میں کھڑے رہنے والوں، بیٹھنے والوں، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ آپ بتائیں، اگر میلاد النبی کی بات آ جائے، ہر آدمی کہنے لگتا ہے یہ کہاں لکھا ہے؟ لکھا بتا رہے ہیں، پھر بھی کہاں لکھا ہے؟ حضور کی حیاتی کی بات ہے، حضور زندہ ہے، کہاں لکھا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ انگوٹھے چومنا کہاں لکھا ہے؟ حضور حاضر ہے کہاں لکھا ہے؟ حضور دیکھ رہے کہاں لکھا ہے؟ حضور موجود ہے کہاں لکھا ہے؟ حضور کی شان یہ کہاں لکھا ہے؟ آپ کو سب جگہ لکھا بتائیں گے، لیکن میرا ایک سوال آپ سے ہے۔ آپ میرے پاس آ کر کے بیٹھے، ہمارے علماء کے پاس آ کر بیٹھے، اللہ کی عزت کی قسم، سنی جو کرتے ہیں اور علماء اہل سنت جس کی تائید کرتے ہیں، قرآن حدیث میں نہ بتا دوں تو آپ جو چاہیں ہمارے ساتھ سلوک کر سکتے ہیں، آپ غلامی لکھ کر لے سکتے ہیں، آپ جو چاہیں انعام منہ مانگا مانگ سکتے ہیں، ہم آپ کو دینے تیار ہیں۔ لیکن بات اتنی ہے، ایک سوال میرا ہے، کیا یہ حدیث کو سارے لوگ نہیں مانتے؟ امت کے 73 فرقے کے لوگ نہیں مانتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تھے تو صحابہ آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے، اور حضور کے وضو کے پانی کے قطرات کو صحابہ زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، کوئی چہرے پہ ملتا، کوئی سینے پہ ملتا، بلکہ کبھی کبھی حالت یہ ہوتی کہ جس کو پانی نہیں ملتا، جس کا ہاتھ پانی سے تر ہو جاتا، دوسرا صحابی اس ہاتھ سے ہاتھ ٹچ کر کے برکت لیتا اور اپنے چہرے اور اپنے سینے پہ ملتا۔ آپ سے صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، میرا 72 فرقوں کے قائدین کو، اسکالروں کو، سب کو یہ سوال ہے، آپ مجھے بتائیں صدیق اکبر کو حضور نے کب کہا تھا؟ عمر ابن خطاب کو کب کہا تھا؟ عثمان و علی کو کب کہا تھا؟ سعد و سعید کو کب کہا تھا؟ طلحہ و زبیر کو کب کہا تھا کہ جب میں وضو کیا کروں تو میرے وضو کے پانی کے قطرات زمین پہ گرنے نہیں دینا، بلکہ اس کو اٹھا کر کے جو ہے وہ اپنے چہرے پہ مل لینا، اپنے سینے پہ مل لینا، اپنے بدن پہ مل لینا، اور اس کے لیے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ہاتھوں سے ہاتھ ٹچ کرنا نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ پھر صحابہ یہ کرتے کیوں تھے؟ اس لیے کہ صحابہ کو حضور نے یہ نہیں کہا تھا، عشق کی باتوں میں حکم نہیں دیا جاتا، جہاں حکم دیا جاتا ہے وہ چیز قانون بن جاتی ہے، اور عشق قانون سے بلند ہوا کرتا ہے، عشق قانون سے بلند ہوا کرتا ہے۔ اب میں بہت اہم نقطے کی طرف آ رہا ہوں، توجہ فرمائیں، اگر بات سمجھ سکتے ہیں تو سمجھے۔ عشق قانون سے بلند ہوا کرتا ہے، قانون پیچھے رہ جاتا ہے، عشق اس کے آگے جاتا ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اس لیے کہ آگ میں نہ جلنا یہ قانون ہے، آگ میں چھلانگ نہ لگانا یہ قانون ہے، اس لیے کہ کوئی جان بوجھ کر آگ میں چھلانگ لگا دے تو وہ مرے گا، اور یہ جائز نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن عقل کہتی ہے قانون کی پابند ہو، عشق کہتا ہے چھلانگ لگا کے بتا دے کہ میرا دل کس کی محبت میں تڑپ رہا ہے۔ اسی طریقے سے آئیے آپ کو بتاؤں، قانون یہ ہے نماز عصر کی پابندی کرو، اللہ اکبر، اور نماز کا وقت آئے تو ساری چیزیں چھوڑ دو۔ فرض نماز کا وقت آئے، ماں حکم دے تو نہ مانو، باپ حکم دے تو نہ مانو، بیوی تڑپ رہی ہے تو نہ مانو، اس لیے کہ فرض آ گیا ہے، نماز پڑھی جائے گی، یہ قانون ہے، یہ قانون ہے۔
ہے, آقا فرماتے ہیں جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی, ایسا میں یہ گمان کرتا ہوں اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. یہ قانون ہے, عصر کی نماز چھوڑنے والے کے اعمال برباد, یہ قانون ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے ایک وقت کی نماز چھوڑ دی, حدیث کا ظاہر مفہوم وہ کافر ہو گیا. مومن اور کافر کے درمیان امتیاز نماز ہے, یہ قانون ہے. نماز نہ پڑھ کے بیٹھنے والا مجرم ہے, یہ قانون ہے. لیکن اب آئیے, یہ قانون ایک طرف ہے, اب صحابہ کا مسلک بیان کر رہا ہوں, کیونکہ امام احمد رضا سے پہلے میں صحابہ کو پیش کرنا چاہتا ہوں, ورنہ آپ یہ کہیں گے آپ نے تو اپنے اعلیٰ حضرت کی بات کر دی. اعلیٰ حضرت کے جو اعلیٰ حضرت لوگ تھے میں ان کی بات کر رہا ہوں, تاکہ پتہ چلے کہ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت بنایا کس چیز نے. یہ بھی سمجھنے کی بات ہے. قانون یہ نماز کسی صورت میں نہیں چھوڑی جا سکتی. فقہ حنفی میں تو یہاں تک کی تاکید ہے کہ اگر کوئی بندہ جنگ ہار چکا ہو, جنگ ہارنے کے بعد وہ جان بچا کے بھاگ رہا ہو, دشمن اس کے پیچھے بھاگ رہا ہو, نماز کا آخری وقت آ جائے, وہ بھاگتے بھاگتے نماز کی کم از کم نیت کر لے تاکہ قیامت کے دن اس سے پوچھ نہ ہو. اس طرح اور بھی سختیاں بتاؤں گا تو دنگ رہ جاؤ گے, لیکن اس کے اندر نہیں پڑتا. لیکن آئیے, مقام صحبہ میں ایک جوان ہے, بڑا حسین و جمیل ہے, بڑا خوبصورت ہے, بڑا خوب سیرت ہے. اس کچھ جوان سے حضور کو پیار بڑا ہے, اتنا پیار ہے کہ حضور سید عالم نے اس کو اپنا بھائی بھی کہا, اپنا داماد بھی بنایا, اور اس کے بعد اس کے بڑے مرتبے عطا کیے. اس جوان کے لیے حضور نے فرمایا سب کو علم کا ایک حصہ دیا, 9 اس جوان کو عطا کیا. جوان اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے نزدیک لافتہ ہے, میرے نزدیک لافتہ ہے. علی قیامت تک جوان ہے, کیونکہ حضور نے جو جوان کہہ دیا, حدیث سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. اس جوان سے پیار بہت ہے, اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس جوان سے, اس کا نام خیر سے علی ہے, اور وہ ولیوں کا ولی ہے. اس کے گھر میں خیر ہی خیر ہے, اس کے بچے جان امامت ہے, اس کی بیوی آبرو انسانیت ہے, اس کی بیوی جنتی جوانوں کی سردار ہے, اس کا سسر نبیوں کا امام ہے, اس کا بڑا بھائی انبیاء کا تاجدار ہے, اس کا بڑا بھائی صاحب معراج ہے, صاحب براق ہے. اللہ اکبر. اس پر میں گفتگو کروں تو کس شان سے کروں, لیکن وقت کہتا ہے تھوڑا ٹھہر, عشق کہتا ہے اب آگے بڑھ, اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں عشق رسول پہ گفتگو سننے آئے ہو. قانون ہے, نماز کسی حالت میں چھوڑی نہیں جا سکتی, جو چھوڑے مجرم ہے. قانون ہے. لیکن نبی نے فرمایا اس جوان سے, علی مجھے نیند آتی ہے, پلٹی مار تاکہ تھوڑی دیر لیٹ کر آرام کروں. حضور لیٹ گئے, سو گئے. آنکھ لگی, وہ جوان نے کہا حرکت بھی نہیں کی, بیٹھا رہا, سورج کو دیکھتا رہا, تکتا رہا. قانون اور عشق کا امتحان ہو رہا ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. میرے محلے کا کوئی نمازی ہوتا یا کوئی رمضان پورے کا, تو وہ کہتا اٹھو اٹھو, نماز چھوٹتی ہے. لیکن علی بتا رہا ہے تجھے پتا نہیں ہے نماز کسے کہتے ہیں, تم ہو نظر کے سامنے, میری نماز ہے یہ. اس لیے عشق کے امتحان, عشق قانون سے اوپر ہوتا ہے, یہ بات خاص یاد رکھیں. اور بات علی کی پیش کر رہا ہوں, الخصائص الکبریٰ ہے, شواہد النبوہ ہے نا. علی پلتی مار کے بیٹھے ہیں, حضور ان کے زانوں پہ سر رکھ کے سو رہے ہیں. آپ سے ایک بات پوچھوں, ایک بات پر آپ غور کریں, جو رسول زمین پہ بیٹھ کر یا زمین پہ کھڑے رہ کر جبریل کو آتا جاتا دیکھتا ہے, اسے پتا نہیں علی کی نماز چھوٹ گئی, یا علی نے ابھی نماز نہیں پڑھی, مولا نے نماز نہیں پڑھی. یہ سورج کو دیکھ رہے ہیں, گویا کہ سورج آج علی کو کہتا ہے علی اٹھ نماز پڑھ. علی کا ایمان کہتا ہے نہیں. سورج نے کہا علی میں کسی کے لیے رکتا نہیں, میں چلا جاؤں گا. علی نے کہا جاتا ہے تو چلا جا. اس لیے کہ جان عبادت آج میری گود میں ہے, عبادت کی جان میری, ایمان کی جان میری گود میں. علی یہ پاک کو نماز سے اتنی محبت تھی. پتا چلا عاشقوں کا حال بھی یہ ہے. لوگ عشق رسول کا دعویٰ کرتے, نماز پڑھنے نہیں جاتے, مسجد کے پاس بیٹھ کر کے گیم کھیلیں گے, اذان ہوگی تو بولیں گے چلو اذان ہو رہی ہے, نمازی آئیں گے. اور تو کون ہے؟ شرم کر.
आका फरमाते हैं नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है और तू नमाज नहीं पढ़ता और इश्क रसूल का दावा करता है जालिम। सोच तो सही, सबके लिए वक्त है, नमाज के लिए तेरे पास वक्त नहीं। आशिकों की शान क्या है, कानून के आगे नहीं झुक रहे हैं, इश्क के इम्तिहान में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन नमाज से प्यार इतना है अली की आंखों से अश्क जारी हो रहे हैं, रो रहे हैं अली। और अली वो हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का अली हुजूर को गोद में लेकर बैठा है, सरकार का सर अली की गोद में है, यानी अली कायनात की नेमतें समेट कर, कायनात की दौलतें समेट कर, सारी जन्नतें समेट कर, सारी कायनात का हुस्न समेट कर, सारी कायनात का इश्क समेट कर, सारी कायनात का इल्म समेट कर, बल्कि ये कहूं कि कमो बेश 1,24,000 अंबिया की नबुवत और रिसालत को समेट कर अपने गोद में लेकर के बैठा। हुजूर अली की गोद में क्या है, कुरान नातिक की गोद में कुरान नातिक आ गया, बल्कि कुरान के मुसहफ पे कुरान रख दिया गया। लेकिन अली रो रहे, आंख से आंसू निकले दाढ़ी पर, उस जवान की दाढ़ी से हुजूर के चेहरे पर आंखें खुली। क्या हुआ अली? हुजूर मेरी नमाज। क्या हुआ? नमाज नहीं पढ़ी। नहीं यार, सूरज डूब गया, नमाज कज़ा होगी। देखा, कानून है, नमाज पढ़ो, और हुजूर का इश्क है, मुझे ले करके बैठो। अब तो कोई ये इबादत नहीं कर सकता, इसलिए आपको बहाना नहीं मिल सकता कि हम भी ये कर रहे हैं। नहीं नहीं, आपको ये सादत अभी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो अली थे ना। अली की शान है ना। अली जैसा कौन है? अली जैसा कौन है? एक दिन मैंने सोचा, अल्लाह, मेरे रब, मेरे करीम, तूने मरियम को बगैर शौहर के बेटा दिया। अल्लाह अगर शौहर के बाद देता तो बेचारी मरियम पे इतने इल्जामात क्यों लगते? शौहर दे देता, तेरे लिए कोई बड़ी बात तो थी नहीं। तूने बगैर किसी को जोड़े के तो पैदा नहीं किया। अल्लाह एक मरियम को शौहर दे देता तो क्या हो जाता? कुदरत का नकीब कहेगा, नादान, तुझे पता नहीं, अगर मरियम को शौहर देता ना तो कायनात में 2 औरतों को मैंने बतूल बनाया, एक मरियम बतूल, एक फातिमा बतूल। तो कयामत के दिन मरियम का शौहर कहता, तेरी बीवी भी बतूल, मेरी भी, तो जैसा तू वैसा मैं। अल्लाह ने कहा मरियम को बगैर शौहर के बेटा दूंगा, और इल्जाम लगेगा तो कुरान में मायदा, मरियम जैसी, आले इमरान जैसी सूरतें नाजिल करके उसकी तारत बयान कर दूंगा, ये मैं करूंगा। लेकिन कोई अली की बराबरी का दावा करे, मुझे गवारा नहीं है। अरे जब अली की बराबरी गवारा नहीं है तो नबी की बराबरी कैसे गवारा हो सकती? ये तो शान है ना इमामुल अंबिया की, ये मकाम है हमारे आका का। सरकार ने कहा अली, नमाज गई, हुजूर ने इशारा किया, सूरज पलट आया। और अब अली सूरज को देख के कहते हैं, थोड़ी देर पहले कह रहा था ना अली उठ नमाज पढ़, मैं जाता हूं, किसी का इंतजार नहीं करता, अब तो तुझे इंतजार करना होगा। पहले लोग तुझे देखकर नमाज पढ़ते थे, आज का दिन वो आया कि तू मुझे देखकर डूबेगा। जब तक अली की ये आशिकों का मर्तबा होता है, जब तक तू मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा तू डूब नहीं सकता। देखा, इश्क कानून से बालातर होता है, इश्क कानून से बालातर होता है। यही सिद्दीक का हाल हुआ, गार में जान बचाना फर्ज है, लेकिन जहां सांप का बिल था उसमें पैर रख दिया। अब उसकी तफसील में नहीं जाता, सांप डंक मारता रहा 70 मरतबा उसने डंक मारा। 600 साल पुराना सांप था वो, उसने डंक मारा। आप कहेंगे ये उम्र उसकी आप कहां से लाए? लोग कहते हैं ये अमीनुल कादरी जरा नई बात ज्यादा करता है। मैं कहता हूं कि मैं नई नहीं करता, वो पुरानी है, तुमने नहीं सुनी है इसलिए तुमको नई लगती है। फिर कहीं कहीं जो है वो मैं उसकी वजाहत कर देता हूं, लेकिन कहीं कहीं जानबूझ के नहीं करता हूं, छोड़ता हूं। जरा तू भी तो ढूंढना किताब में, हमारे पीछे पड़ा रहता है, जरा तू भी रात को मेहनत कर, जग जरा, तो तुझे पता चले ना कि नई बात आती कहां से, वो बगदाद से आती है। वो बगदादी फैजान होता है तो आती है, ऐसे थोड़ी आती है। हाँ, ये अपना कोई कमाल नहीं है, वो बगदाद के दूल्हा का कमाल है। उनकी खैरात है, उनकी जूतियों की, उनके नाना जान की जूतियों की खैरात है, बाबे मदीनतुल इल्म की, उनके दादा की खैरात है। 600 साल मैंने कहा तो आपने कहा वो कैसे? मैंने कहा देखिए ऐसे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मेरे आका की शान बयान कर रहे थे। लोगों को हुजूर की शान का जलसा बड़ा बुरा लगता है, हर उन्वान अज़म में हुजूर की शान है, ये मत बयान कर। अरे सारे नबी यही बयान करने आए थे,
عیسیٰ بیان کر رہے شان مصطفیٰ، وہاں سانپ بیٹھ کر سن رہا ہے، سانپ بیٹھ کر حضور کی شان سن رہا ہے۔ جب سب چلے گئے تو وہ آیا عیسیٰ، اور جس سونے کی شان تو بیان کر رہا تھا، جس رخ والدعا کا تذکرہ تو کر رہا تھا، ذرا بتانا وہ ملے گا کہاں؟ وہ کہا تو سانپ ہے، اور تو ہے اس وقت یہاں بیت المقدس میں، بس میں اتنا جانتا ہوں کہ وہ مکہ میں پیدا ہوگا، مدینہ ہجرت کرے گا، تو ایک کام کر، ہجرت جب وہ کرے گا تو وہ 3 دن تک غار ثور میں رکے گا، تو تیرے لیے محفوظ جگہ یہی ہے کہ تو غار میں جا کے بیٹھ جا، وہ تجھے وہیں ملے گا، کیونکہ کہاں ملے گا نہیں ملے گا اتنے پتے تو کہاں ڈھونڈتا پھرے گا۔ اس نے آنا تو کہاں ہے؟ وصال سے پہلے غار ثور میں، تو وہیں جا۔ تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا سانپ تھا، اور وہ اگر پیدا ہوا ہوگا اسی دن، یہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن بالفرض اسی دن پیدا ہوا ہوگا، تو عیسیٰ علیہ السلام کے 557 سال کے بعد حضور پیدا ہوئے۔ کتنے سال ہو گئے؟ 5.5 صدیاں ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے ہجرت کی 53 سال کی عمر میں، کتنے سال ہو گئے حافظ جی؟ 600 ہو گئے؟ صحیح عرض کیا میں نے؟ دیکھو ایسا حساب آتا ہے، کتنے سال پرانا، حالانکہ اس سے زیادہ اس کی عمر ہوگی نا، وہ اسی دن تھوڑی پیدا ہوا تھا۔ 600 سال پرانا سانپ، اور ماہرین کہتے ہیں کہ سانپ جتنا پرانا ہوگا اتنا زہر اس کا زیادہ ہوگا، ہے نا؟ 600 سال پرانا سانپ صدیق کو 70 مرتبہ ڈنک مار رہا ہے، صدیق اکبر نے پیر نہیں ہٹایا۔ صدیق یہ سوچتے ہیں کہ میں ہٹاؤں گا تو میرے محبوب کو تکلیف ہوگی۔ میں عشق اسے کہتے ہیں، جو جانتے ہیں وہ مانتے ہیں، جو مانتے ہیں وہ یوں عشق کرتے ہیں، عشق رسول اس کا نام ہے۔ یا اللہ، آپ پر تو غضب، بجلیاں گرتی ہے آپ پر تو۔ حضور کی شان سن کر، آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، آپ پر نہیں، آپ تو شان سننے کے لیے بیٹھے ہیں اور جم کے بیٹھے۔ اتنی سردی میں بڑے سے بڑا کوئی مشاعرہ، کوئی پروگرام ہوتا تو لوگ نہیں ٹکتے، لیکن یہ حضور کا عشق ہے کہ سب کھڑے ہو کر کے سن رہے ہو، بیٹھ کے سن رہے ہو، اور ایسی زور سے سبحان اللہ بھی کہہ رہے ہو کہ لگتا کہ سردی ختم ہو چکی ہے۔ اس شان سے آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ اور یہ سبحان اللہ کیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جا رہا تھا، کسی نے تخت دیکھ کر کہا سبحان اللہ۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا تو نے میرا تخت دیکھ کر سبحان اللہ کہا، میری سلطنت کچھ دنوں بعد ختم ہو جائے گی، لیکن جو تو نے سبحان اللہ میرا تخت دیکھ کر کہا ہے، قیامت تک اس کا ثواب فرشتے لکھتے رہیں گے۔ ارے جس نے سلیمان کی شان دیکھ کر سبحان اللہ کہا، قیامت تک فرشتوں کا قلم چل رہا ہے۔ جس نے مصطفیٰ جان رحمت کی شان سن کر سبحان اللہ کہا، پھر اس کی سبحان اللہ پر کتنی سبحان اللہ۔ صدیق کو 70 مرتبہ اس نے ڈنگ مار، صدیق نے پیر نہیں ہٹایا۔ مر جانا گوارا ہے، محبوب کو تکلیف گوارا نہیں ہے۔ وہاں وہی منظر ہوا، آنسو نکلے سرکار کے چہرے پہ۔ سرکار نے کہا کیا ہوا؟ حضور سانپ نے ڈس لیا 70 بار۔ حضور نے لعاب نکالا، لگا دیا۔ اب اعلیٰ حضرت، اعلیٰ کشک رسول ہے نا آج، اب اعلیٰ حضرت بیان کرتے ہیں۔ کیا بیان کرتے ہیں؟ توجہ سے سنیں۔ وہ کہتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز و غرر کی ہے۔ انہوں نے نماز دی، آپ پر قربان کی، انہوں نے جان قربان کی۔ حضور آپ نے کیا کیا؟ اور تو نے ان کو جان، انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ نتیجہ یہ نکلا، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں۔ فروع مطلب ایک ہوتا ہے جسم، اس کو کہتے ہیں اصل، اور ایک ہوتا ہے سایہ، اس کو کہتے ہیں فرع۔ ایک ہوتا ہے پیڑ، اس کو کہتے ہیں اصل۔ ایک ہوتا ہے پھل، اس کو کہتے ہیں فرع۔ ایک ہوتا ہے دودھ، اس کو کہتے ہیں اصل۔
اور اس پر ہوتی ہے بالائی جس کو آپ ملائی کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فرا. ایک ہوتا ہے باپ جس کو کہتے ہیں اصل، ایک ہوتا ہے بیٹا جس کو کہتے ہیں فرا، ایک ہوتا ہے پودا جس کو کہتے ہیں اصل، دوسری ہوتی ہے اس کی ڈالیاں اس کو کہتے ہیں فرا. اب آپ بتائیں جب تک کہ پودا نہ ہو ڈالی ہو سکتی ہے؟ جب تک باپ نہ ہو بیٹا، حلالی بیٹا باپ نہ ہو تو ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. دودھ نہ ہو تو بالائی ہو سکتی ہے، جسم نہ ہو تو سایہ ہو سکتا ہے. اعلیٰ حضرت کا عشق رسول کہتا ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو وہ ہیں. فرو مطلب جیسے دودھ کے بغیر بالائی نہیں، جسم کے بغیر سایہ نہیں، جس طریقے سے درخت کے بغیر پھل نہیں، جس طریقے سے پودے کے بغیر ڈالیاں نہیں، اسی طرح آپ کے بغیر یا رسول اللہ نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکات ہے، نہ خیرات ہے، نہ صدقات ہے. یہ سب آپ کی وجہ سے ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل اصول بندگی اس تاجور کی ہے. سچی بات تو یہ کہ آپ کی اطاعت کروانا مقصد ہے، ورنہ یہ سارے فرائض فرو ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جان ایمان ہے. جب تک آقا سے عشق نہیں کرو گے، آقا سے محبت نہیں کرو گے، اس وقت تک ایمان نہیں ملے گا، ایمان کامل نہیں ہوگا. اور ایمان کامل نہیں ہوگا تو یوں ہی اسی طرح تباہ ہوتے رہو گے. آؤ حضور سے عشق کریں، لیکن عشق کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آقا پر فدا ہو جائیں، ان کا ذکر کریں، ان کی نعتیں سنیں، ان کے فرامین پہ عمل کریں.